اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عظیم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اہتمام ہوا ہے میجر صاحب کی طرف سے، حسن کی طرف سے، بار الہ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اپنی خاص رحمتیں برکتیں اس جم پہ نازل فرما، میجر صاحب کی اور حسن کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ذکر کافی ہو گیا، حضرت کے حوالے سے گفتگو آغا سخاوت نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے، لہٰذا اور وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ میں بس تھوڑا مختصر طور پر اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور حضرت کی معرفت کے حوالے سے کچھ عرائض ہیں جو بیان ہونے چاہیے۔ آغا سخاوت ذکر کر رہے تھے، ہم نے ایک دور میں بہت زیادہ مسلسل سال ہا سال بیان کیا حضرت کے حوالے سے۔ وہ ابتدائی دور تھا کہ یہ معرفت، امام کی معرفت جو ہمارا فریضہ ہے، غیبت میں ہماری ذمہ داری، معصوم کا یہ پیغام ہے، آپ اپنی معرفت کے لیے خدا سے دعا کریں، کیونکہ معرفت عطا کرنا خدا کا کام ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ معرفت خدا عطا کرتا ہے، اس لیے اس دعا میں اللہم عرفنی نفسک، خدا سے معرفت کو مانگا جاتا ہے، خدایا تو معرفت عطا فرما اپنے رسول کی اور اپنی حجت کی۔ اگر معرفت حاصل نہ ہو سکی دللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ لہٰذا یہ مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے حوالے سے معرفت ہمیں حاصل ہو سکے۔ صرف یہ معرفت کافی نہیں ہے کہ ہم پہچان لیں آپ کا اسم گرامی فلاں سن میں تشریف لائے، غیبت ہوئی فلاں سن میں، یہ وہ معرفت نہیں ہے جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ معرفت کے وہ عالی مراتب ہیں جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، تو وہ معرفت ہے ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ، اور ان مجالس کا یہ فائدہ ہے، اس جیسی محافل کا، جشن کا، کہ حضرت کے حوالے سے گفتگو ہو۔ بہت سے مسائل ہیں جو حضرت کے حوالے سے بیان ہونے چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں خداوند عظیم نے اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو خدا قرآن میں بیان کرتا ہے۔ ایک وہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب غرض جو انبیاء کی ہے وہ صرف اور صرف امام زمانہ کے ذریعے سے پوری ہونی ہے۔ اتنا بڑا ہدف، اتنا بڑا مقصد اگر تھا تو خدا نے قرآن کریم میں کیوں نہیں بیان کیا؟ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ خدا نے قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے بہت سی باتیں کھول کے بیان کی ہیں، آپ نہ سمجھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ خدا قرآن کریم میں
میں کہا کرتا ہوں کہ 3 آیتیں ذہن میں رہنی چاہیے، تینوں میں عدد 5 استعمال ہوا ہے۔ ایک یہی آیت جو تلاوت کی ہے، یہ سورہ قصص کی 105 نمبر آیت، خدا ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا، ان نجعلہم ائمۃ، پہلی بات کہی ہم ان پہ احسان کریں گے، دوسری بات یہ کہی کہ ہم انہیں امام بنائیں گے، تیسری بات کہی وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے، چوتھی بات کہی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں قدرت عطا کریں گے، پانچویں بات کہی وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یہ فرعون، یہ حامان اور ان کی سپاہ، ان کے لشکر کو ہم دکھائیں گے ان سے وہ چیز جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ خداوند عظیم نے یہاں پہ کہا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، سب باتیں خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور جب خدا کہتا ہے نا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، پھر کائنات کی کوئی طاقت بھی اسے روک نہیں سکتی۔ لہٰذا دوسری آیت خدا بند عظیم نے سورہ انبیاء میں 5 نمبر آیت، سورہ قصص کی 105 تھی، سورہ انبیاء کی 5 نمبر آیت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں بھی لکھا ہے اور تورات میں بھی لکھا ہے کہ اس زمین کے وارث ہمارے صالح بندے قرار پائیں گے۔ خدا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ زمین کی وراثت ہم دیں گے، اور کس کو دیں گے؟ جنہیں وہ صالح بندے کہہ رہا ہے۔ اور تیسری آیت 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی، اس میں 2 دفعہ 5 استعمال ہوا ہے، یہ 55 نمبر آیت ہے سورہ نور کی۔ خدا ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خدا بند عظیم کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح ہیں۔ 3 وعدے خدا بند عظیم نے فرمائے ہیں، کیا کرے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، میں زمین میں انہیں خلافت عطا کروں گا جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ پہلا کام میں کروں گا کہ میں انہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ دوسرا کام ارشاد فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں دین، اس دین کو نافذ کر دوں گا ان کے لیے جس دین پر میں خدا راضی ہوا ہوں۔ کتنی خدا دقت سے فرما رہا ہے، کہہ دیتا نا کہ اسلام، کیونکہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو وہی ہے، اسلام ہے، لیکن یہاں نہیں کہتا کہ میں اسلام کو نافذ کر دوں گا، کھول کر کے بیان کرتا ہے وہ دین، وہ دین جس پر میں خدا راضی ہوا ہوں، جس دین پر میں خدا نے اظہار رضایت کیا ہے، وہ دین۔ اور تیسری بات کہی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ میں ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ زمین میں امن نافذ ہو جائے گا، فرمایا میں انہیں بدل دوں گا، ان میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، دل میں جہاں پہ خوف ہے وہاں پہ امن چھا جائے گا ان کے قلوب میں۔ خدا یہ کہتا ہے یہ سب ہوگا کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ کس لیے کہا جائے گا؟ کہا شرک ختم ہو جائے، صرف عبادت خدا کہا گیا ہے۔ مفسرین اہل سنت نے یہ بات کہی، آیت استخلاف، وہ کہتے ہیں کہ راضی کہتا ہے نصت الآیت ولا امامت الائمت الاربعہ، یہ آیت 4 اماموں کی امامت پہ نص ہے، 4 امامت سے مراد پہلے 4 خلیفے، ان کی امامت پہ یہ آیت نص ہے۔ خدا کے بندے تم تو خود کہتے ہو کہ یہ خلافت خدا نے نہیں دی ہے، لوگوں نے عطا کی ہے، یہاں کہتے ہو اس آیت نے ان کی خلافت کو بیان کیا ہے۔ پھر اس آیت میں جتنی خصوصیتیں خدا نے ذکر کی ہے، خدا جائے گا، مکہ و مدینہ میں امنیت آ جائے گی، خدا نے زمین میں کہا ہے پوری کی پوری زمین میں خلافت الہیہ نافذ ہو جائے گی، دین نافذ ہو جائے گا، امنیت پیدا ہو جائے گی انسانوں کے اندر، پوری کی پوری زمین میں خدا یہ کہہ رہا ہے۔ وہ خلافت جو چند سالوں کے لیے قائم ہو گئی تھی، اسے بھی کہا 30 سال تک خلافت تھی، پھر ملک عزیز، وہ مالکیت، وہ شہنشاہیت قائم ہو گئی جو کاٹ کھانے والی ہے۔ 30 سال کے لیے خدا بند عظیم وعدہ دے رہا ہے کہ میں زمین میں ایسا کرنا چاہتا ہوں،
وہ خدا سے سوال کر سکتے ہیں انسان، بار الہ یہ خصوصیت ان کو دینی تھی جو اس وقت موجود تھے، تو باقی قیامت تک آنے والے انسانوں کا کیا قصور ہے کہ امنیت بھی دی، دین بھی دیا، خلافت بھی عطا کر دی۔ یہ خدا سے بھی مذاق ہے اور قرآن سے بھی مذاق ہے، مقصد خدا سے بھی مذاق ہے۔ خداوند عظیم نبی بھیجتا ہے، ائمہ بھیجتا ہے، کس لیے؟ ایک مقصد کی خاطر کہ یہ زمین امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، یہ زمین عدالت الہی کا مرکز و محور بننی چاہیے۔ خدا تو یہ کہہ رہا، آپ آیات سن رہے تھے آغا سخاوت سے، اس میں خداوند عظیم نے ایک بات آغا سخاوت نے بڑی خوبصورت کہی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ انتظار کرنے والوں میں شامل ہے۔ آپ کے لیے فخر ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی آپ کے ساتھ منتظر ہے۔ بات یہاں تک انہوں نے روک دی، اس سے اگلا مرحلہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ صرف حضرت عیسیٰ نہیں، خدا خود کہہ رہا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یا علی یا علی، یہ سورہ حدید کی 20 نمبر آیت ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، شیخ صدوق نے کمال الدین 20ویں باب میں 32ویں باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، متقین کی صفات ہیں، آخر میں کہا یؤمنون بالغیب، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ غیب کیا ہے، متقین کون ہے؟ فرمایا المتقون شیعۃ علی ابن ابی طالب والغیب هو القائم المنتظر منا، جو متقی ہے وہ علی کے شیعہ ہے اور جو غیب ہے وہ ہمارا منتظر قائم ہے۔ والشاہد علی ذالک، معصوم فرماتے ہیں اس کے اوپر شاہد کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہے جو سورہ حدید میں خدا ارشاد فرماتا ہے یقولون انہ لولا انزل علیہ آیت من ربہ، وہ لوگ مشرک آ کر کے کہتے ہیں کہ کیوں پیغمبر کے اوپر آیت رب نازل نہیں ہوئی ہے، کیوں ویسا معجزہ پیغمبر کو نہیں ملا جیسے موسیٰ و عیسیٰ کو ملے، پیغمبر کو ایسا معجزہ کیوں نہیں ملا ہے؟ خدا جواب میں کہتا ہے قل انما الغیب للہ، پیغمبر آپ ان دیجئے غیب صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اس غیب کا انتظار تم بھی کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا انتظار خدا کر رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اس لیے اس کائنات کو ایک مقصد تک پہنچنا ہے، اس سے پہلے وہ جو کائنات میں جتنے بھی حاکم ہیں حکومت کرنے والے وہ حکومت کر لے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب ہمارا قائم تشریف لائے گا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اگر موقع ملتا تو ہم بھی یہ مقصد حاصل کر سکتے۔ فرمایا ہر قوم ہر قبیلہ اپنی حکومت کر لے گا، جب قائم ہمارا تشریف لائے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا حکومت آل محمد کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کائنات پہنچنا ہے اور اس کے بعد حضرت کا ظہور ہونا ہے۔ خدا اس لیے فرما رہا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور حضرت کی 2 خصوصیات ان کو مد نظر رکھیں تاکہ پہچان ہو سکے۔ آغا سخاوت نے اشارہ کیا ہے، پہلی خصوصیات کہ حضرت امام زمانہ کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ خداوند عظیم نے نبیوں میں سے صرف عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا؟ کوئی اور نبی زندہ نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ حضرت ادریس کے بارے میں قرآن نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا معنی زندگی نہیں ہے، عظمت حضرت ادریس کو بیان کیا ہے۔ حضرت نوح کے دادا حضرت ادریس، یہ عظمت ہے، خداوند عظیم نے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے، زندگی کو بیان نہیں کیا۔ زندگی صرف اور صرف ایک نبی باقی ہے، حضرت عیسیٰ، خداوند عظیم نے اسے 4تھے آسمان پر بلا کر رکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ عیسیٰ پر عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے۔ کبھی سوچا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی موت کا ذکر کر رہا ہے خداوند عظیم، یعنی وہ جو عیسیٰ زندہ بیٹھا ہوا ہے اس عیسیٰ کی موت کے اوپر سارے اہل کتاب اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے خداوند عظیم نے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بخاری میں ہے کہ بخاری نے کہا کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری نے نقل کی، اس کی شروع میں
ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، انور شاہ کشمیری فیض الباری میں اس کی شروع میں کہتے ہیں کہ مہدی مراد ہے، وہ امام جو آخر زمان میں آئیں گے مہدی مراد ہے۔ ابن حجر کے یہ لفظ ہے تواترت الاخبار، روایات متواتر ہے، ان المہدی من هذه الامہ وان عیسی ابن مریم یصلی خلفہ، کہ مہدی اس امت میں سے ہے اور عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ حافظ ابن حجر کہہ رہا ہے کہ حدیث متواتر ہے۔ حدیث متواتر کا وہی حکم ہے انکار کرنے کا جو قرآن کے انکار کا حکم ہے۔ اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، حدیث متواتر کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے علماء اسلام کے بیچ میں۔ امام زمانہ کا آنا اور حضرت عیسیٰ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مسلم مسئلہ ہے۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر عیسیٰ امام سے افضل ہوتے، نہ عیسیٰ کے لیے جائز ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ امام کے لیے جائز ہے انہیں نماز پڑھانا، عیسیٰ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ دلیل ہے کہ مہدی آل محمد انبیاء سے افضل قرار دیا ہے خداوند علی۔ یا علی یا علی، اس لیے حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے حقانیت اسلام ثابت کرنے کے لیے۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا بیت المقدس میں، حضرت نماز کے لیے آمادہ ہو چکے ہوں گے، صفیں بن چکی ہوں گی، امام زمان کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، ایک مرتبہ عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، امام زمان حضرت عیسیٰ سے کہیں گے اے ابن مریم آئیے نماز پڑھتی، کس خاطر؟ تاکہ فضیلت پتہ چل سکے لوگوں، بغیر کہے ہوئے اگر پڑھا دیں تو یہ اعتراض کیا جائے گا کہ مقام عیسیٰ بڑا تھا، آپ نے کیوں عیسیٰ کو نماز پڑھائی؟ امام کہیں گے ابن مریم آئیے نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کا جواب بڑا خوبصورت ہے، اس طرح سے دونوں ہاتھوں کے امام کو پکڑیں گے اور مصلی کی طرف بڑھا کر کے کہیں گے یا ابن رسول اللہ ان الصلاۃ قد اقیمت لک، یہ نماز آپ کے لیے قائم ہوئی ہے، امام آپ ہیں اس میں۔ یا علی یا علی، اس طرح سے حضرت عیسیٰ حقانیت اسلام یہاں پر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، حقانیت امام کو مانیں گے، حقانیت اسلام کو مانیں گے۔ یہ پہلا عنوان ہے، اور دوسرا عنوان ہے خلیفۃ اللہ۔ امام زمانہ کے لیے صحیح اور متواتر روایات میں یہ لفظ وارد ہے کہ آپ خلیفہ خدا ہیں۔ حضرت آدم کی خلافت کے حوالے سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں کہ خلافت خدا مراد نہیں ہے، سابقہ امت کی خلافت ہے جو آپ سے پہلے امت تھی، آپ اس کے جانشین بن کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ حضرت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خلیفۃ اللہ کا استعمال ہوا۔ متعدد کتابات مسند احمد حنبل میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ جب تم سیاہ علم دیکھو تو ان میں تم دیکھنا کہ خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں خلیفہ مہدی آئے گا، اس کی بیعت کے لیے تمہیں برف پہ چل کے جانا کوہنیوں کے بل جانا اور اس کی بیعت کو کرنا، اس لیے کہ وہ خلیفہ خدا مہدی ہے، انہو خلیفۃ اللہ المہدی۔ اور مسند احمد حنبل کی یہ روایت ہے کہ یخرج المہدی وعلی رأسہ غمامۃ غمامۃ وفیہا ینادی مناد، کہ حضرت مہدی جب ظہور فرمائیں گے آپ کے سر پہ ایک بادل سایہ فگن ہوگا، بادل کے اندر سے منادی یہ ندا دے رہا ہوگا انہو خلیفۃ المہدی خلیفۃ اللہ المہدی فاتبعوہ، آؤ لوگو یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی اتباع کرو۔ اس طرح سے حضرت کی خلافت الہیہ کو بیان کیا جائے گا۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ خلافت الہیہ کے حوالے سے حضرت کی خلافت الہیہ کو بیان کر، میں ایک اور مقصد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کے اصحاب خصوصیات روایات میں ذکر، مولا امیر سے لے کر کے امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، صحابہ ائمہ نے ان اصحاب کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے کہ وہ جو حضرت کی بیعت کرنے والے ہوں گے اور حضرت کے اصحاب ہوں گے، کچھ ہیں انصار اور کچھ ہیں اصحاب خاص، کہ ایک مولا امیر کی یہ حدیث کے لفظ ہے، حضرت صادق علیہ السلام سے بھی مشابہ حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ نے فرمایا اذا اذن للامام یدعو اللہ باسمہ العبرانی، جب امام پاک کو خدا کی طرف سے ظہور کا اذن مل جائے گا، امام پاک خداوند عظیم کو مخاطب قرار دیں گے باسمہ العبرانی، خدا کے عبرانی نام کے ذریعہ سے، اتیحت لہو صحابتہ،
اس وقت خدا کی طرف سے اجازت مل جائے گی ان خاص اصحاب امام کے لیے. وہ کتنے ہیں؟ 313 رجلا، وہ ہے 313 کا عدت اصحاب بدر، ان کی تعداد وہی ہے جو اصحاب بدر کی تعداد. یجتمعون کقضاء الخریف، وہ اس طرح کے امام کے پاس جمع ہو جائیں گے جیسے خریف اور خزاں میں بادل جمع ہو جاتے ہیں، مختلف ٹکڑے بادلوں کے اکٹھے ہو جاتے ہیں موسم خزاں میں. فرمایا اصحاب جو 313 ہے حضرت کے، وہ اس طرح سے حضرت کے اطراف میں فی ساعۃ واحدۃ، ایک ہی ساعت میں سب کے سب حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے. مختلف انداز ہے ان کے جانے کے روایت میں بیان کیا گیا ہے اور ان کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں. مختلف جملے ہیں، کچھ جملے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. اس میں ہے رجالوں، وہ ایسے مرد ہیں کأن قلوبہم زبر الحدید، ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ہیں. لا یشوبها شک فی ذات اللہ اشد من الحجر، ان کے دل میں ذات خدا کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں، پتھر سے سخت ہے. لو حملوا علی الجبال لازالوها، اگر پہاڑوں پہ حملہ کریں گے اپنے پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیں گے. کأنہم علی خیولہم الاکبان، وہ اپنے گھوڑوں پہ جب سوار ہوں گے تو باز کی طرح حملہ کرنے والے ہوں گے. رہبان باللیل اسود بالنہار، رات میں راہبوں کی طرح خدا کی عبادت کریں گے، دل میں شیروں کی طرح امام کا ساتھ دیں گے. یتمسحون بسرج الامام یطلبون بہ البرکہ ویقونہ بنفسہ، کہ وہ امام کی زین کو آ کر مس کر کے برکت حاصل کریں گے، اپنی ذات کے ذریعے سے امام کی حفاظت کریں گے. یکفونہ ما یرید، اور امام جو چاہتے ہیں وہ پورا کرنے والے. اگلے جملے میں لا ینامون باللیل، یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات کو نہیں سونے والے. یبیتون بین رکع وسجد، رات گزاریں گے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے. اس طرح وہ رات گزارنے والے ہوں گے اور دن میں شیروں کی طرح اپنے امام کے ساتھ جنگ میں تلوار اٹھا کر کے لڑیں. یہ ہے وہ جو اصحاب امام ہے. آپ ان صفات کو ذہن میں رکھیں. اصحاب امام ایسے ہونے چاہیے. لہم دوی کا دوی النحل، رات کو جب خدا سے مناجات، ذکر، آیات الہی کی تلاوت، ایسے آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ بلند ہوتی ہے. یہ ہے امام کے اصحاب. امام ان سے بیعت لیں گے اور بیعت کے بعد جو اعلان ہے نا سب سے پہلے ظہور کا، میں بالکل مختصر یہ باتیں سب چھوڑتا ہوں. حضرت کا جب اعلان ہے، یہ ہے وہ حق کا، وہ خلافہ حق الہیہ کے خدا بند عظیم جس کے ذریعے سے اس کائنات میں اپنے سارے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ مقاصد میں بیان نہیں کرتا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ فہرست یاد رکھے. خدا بند عظیم 4 مقصد ہیں جو دنیا میں پورے کرنا چاہتا ہے، آج تک پورے نہیں ہو سکے. کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مقصد پورے ہو. پہلا مقصد ہے کلمہ توحید پوری دنیا پر چھا جائے، جہاں جہاں پہ انسان بستے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آوازیں وہاں سے بلند. یہ نہیں ہو سکا. دوسرا مقصد خدا بند عظیم دین الہی کو پوری زمین پر نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ مقصد خدا ہے، ابھی تک نہیں ہو سکا. تیسرا مقصد ہے امنیت پوری زمین پر نافذ ہو جائے، خوف اور ظلم بالکل اس دنیا سے ختم ہو جائے. یہ آج تک نہیں ہو سکا. میں ایک روایت ذکر کیا کرتا ہوں حضرت سے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لطف سے خالی نہیں ہے، اس لیے پھر ذکر کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ آئے امام کی خدمت میں. امام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو تفسیر کہتا ہے، انک تفسر القرآن، تفسیر کہتے ہو. اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا اتعرف الناسخ من المنسوخ والتنزیل من التاویل، کیا تم قرآن کے ناسخ و منسوخ، تنزیل و تعویل کو پہچانتے ہو؟ جانتے ہو؟ کہا جانتا ہو. آپ نے فرمایا اگر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ. خدا سورہ سبا میں فرما رہا ہے سیروا فی لیالی و ایاما آمنین، دن میں چلتے رہو امن میں رہو گے، رات میں چلتے رہو امن میں رہو گے. فما تعویلھا، تنزیل نہیں پوچھی، تنزیل تو قوم سبا کی بستیاں ہیں. تعویل پوچھی، فما تعویلھا، تم بتاؤ کہ اس کی تعویل کیا ہے. اس نے کہا السفر بین مکہ و مدینہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں سفر ہے، امن ہے. فرمایا اپنے ایمان سے بتاؤ مکہ و مدینہ کے درمیان حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے یا نہیں لوٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو ہوتا ہے. فرمایا پھر کیسی امنیت ہے جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا کہتا ہے؟ امنیت نافذ ہو جائے گی.
اس نے عرض کیا کہ آپ فرمائیے فما تعویل ہوگا، اس کی تعویل کیا ہے؟ فرمایا لم یظہر اللہ تعویل بعد، ابھی تک اس آیت کی تعویل نہیں آئی ہے، اس کی تعویل تب آئے گی جب ہمارا قائم تشریف لائے گا، زمین اتنی امن ہو جائے گی کہ کوئی خاتون دن میں سفر کرے گی تب بھی امن میں رہے گی، رات میں سفر کرے گی تب بھی امن میں رہے گی۔ اس طرح زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ چوتھا مقصد ہے عدل الہی، اس کائنات میں عدل نافذ ہو جائے، ظلم کا قلع کما ہو جائے۔ اور حضرت کی تو خصوصیت بھی یہی ذکر کی ہے کہ لو لم یبق من الارض من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجلا من اطرتی، اس دنیا کی ایام میں سے اگر صرف ایک دن باقی رہے، خداوند عظیم اس دن کو لمبا کر دے گا، میری طرف سے ایک ہستی کو بھیجے گا، وہ کیا کرے گا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت جب تشریف لائیں گے اس طرح سے عدل نافذ کر دیں گے کہ روایت میں ہے کہ عدل لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس طرح سے عدل کائنات میں کہاں نافذ ہو سکا ہے؟ ظلم کہاں کلکما اس کائنات سے ہو سکا ہے؟ حضرت جب آئیں گے، یوں نہیں ہے کہ سب پاک ہو جائیں گے، کوئی ظلم نہیں کرے گا، نہیں، لوگ ظلم کریں گے، جہاں پہ کوئی ظلم کرے گا وہیں پہ پکڑا جائے گا، وہیں پہ اسے سزا ہو جائے گی۔ قسطا وعدلا کہا گیا، قسط کا مطلب ہے نہ حق کسی کو نہ دینا، عدل کا مطلب ہے جس کا جتنا حق ہے اسے ادا کر دینا۔ یہ جب تک علم لدنی علم الہی نہ ہو تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ کس کا حق ہے اور کتنا ہے اور کون ناحق ہے۔ یہ ہے امام زمان جب تشریف لائیں گے، سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرمائیں گے، ایھا الناس ھذہ ید اللہ بامر اللہ وان امر اللہ، اے لوگوں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے امر کے ساتھ آیا ہے، اللہ کی اجازت کے ساتھ آیا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ان اہل بیت نبیکم، ہم تم سے مدد چاہتے ہیں، انا بقیت من آدم و ذخیرۃ من نوح و مصطفیٰ من ابراہیم و صفوۃ من محمد، لوگوں میں آدم کا بقیہ ہوں، میں نوح کا ذخیرہ ہوں، میں ابراہیم کا مصطفیٰ ہوں، میں محمد کا خلاصہ ہوں۔ الا من اراد ان ينظر الى آدم و شیش فہا انا ذا آدم و شیش، جو تم میں سے چاہتا ہے آدم و شیش کو دیکھے، مجھے دیکھو، میں آدم بھی ہوں، میں شیش بھی ہوں۔ جو نوح و ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھو، میں نوح بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں۔ جو موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھو، میں موسیٰ بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں۔ جو عیسیٰ و شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھو، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں شمعون بھی ہوں۔ جو محمد و علی کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھو، میں محمد بھی ہوں، علی بھی ہوں۔ یا علی یا من کان منکم یقرأ الکتب فلیسمع منی، جو تم میں سے الہی کتابیں پڑھنے والا ہے مجھ سے سنو۔ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، قرآن پڑھوں گا، قرآن بول کر کے کہے گا وہی پڑھ رہا ہے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ میں تورات پڑھوں گا، تورات بول کر کے کہے گی وہی پڑھ رہا ہے جو خدا نے نازل کیا ہے۔ میں انجیل پڑھوں گا، وہی کہے گی جو خدا نے نازل کیا ہے۔ بعینہ وہی انداز جو آپ کے جد نے فرمایا تھا، لو سنیت لی الوسادۃ وجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہا واہل الانجیل بانجیلہا واہل الفرقان بفرقانہا، اگر علی کے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے، علی کو بٹھا دیا جائے، علی لوگوں کے بیچ میں جو اہل تورات ہے تورات سے فیصلے کرے گا، تو انجیل والے ہیں انجیل سے فیصلے کرے گا، قرآن والے ہیں قرآن سے فیصلے کرے گا۔ ہر کتاب الہی بول کر کہے گی علی نے وہی کہا جو خدا نے کہا ہے۔ یا علی یا علی، حقانیت الہی خود بخود روشن ہو جائے جب اس طرح سے پیش کریں۔ اور جو تم نوح و ابراہیم محمد و عیسیٰ موسیٰ سے سننا چاہتے تھے وہ مجھ سے سنو۔ کتاب الہی خود نکالیں گے انطاکیہ کی غاروں سے، خود کتب الہی سب کی سب خداوند عظیم نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہ امام زمانہ کی پہچان ہے کہ وہ کتب الہی کو لے کر کے آئیں گے، انطاکیہ کی غاروں سے نکالیں گے۔ 313 افراد کو کہیں گے حکام اللہ فی ارضہ،
व अस्हाबुल अलवियतैन के बारे में कहा गया है, हदीसों में मासूम ने इरशाद फरमाया, छठे इमाम ने, कि अस्हाबुल अलवियत ये परचमधार है इमाम ज़माना के, हुक्कामुल्लाह फी अर्ज़िही, ये अल्लाह के हुक्काम है जमीन में। इमाम ज़मान कहेंगे जाओ अदालत इलाही को कायम करने में मेरी मदद करो, जमीन में फैल जाओ। ये सवाल करेंगे यब्ना रसूलुल्लाह, अगर हम आपसे दूर हो और हमें हुक्म इलाही का पता ना चले तो क्या करें? फरमाया जहां पर तुम्हें जरूरत पड़े अपनी हथेली पे नजर करना, हुक्म इलाही तुम्हें लिखा हुआ हाथों में नजर आ जाए। ये है हुकूमत अक्का इलाही। और जिस दिन ज़ुहूर के लिए खुदा से अर्ज करेंगे, तख्त पे तशरीफ फरमा होंगे पैगंबर अकरम, तख्त से उतरेंगे, सजदा रेज हो जाएंगे बारगाह खुदा में और अर्ज करेगा अल्लाहुम्मा अंजिज लना मा वअदतना, खुदाया जो हमसे वादा फरमाया है उसे पूरा फरमा। उस वक्त फरिश्ते जमीन पे नाजिल होना शुरू हो जाए। खुदा ने जो कुव्वतें आपको जात में अता की हैं, उसके अलावा जितनी कुव्वतें खुदा ने नबियों को अता की हैं, सब की सब आपके हमरा होंगे। और उस तरह सुलेमान आपके पास होगी, असाए मूसा पास होगा, जुल्फ़िकार आपके हाथ में होगी, करूबी फरिश्तों ने आपको घेरे में लिया हुआ होगा, जिब्राइल दाएं तरफ, मिकाईल बाएं तरफ, इसराफील आगे होंगे। हैबत इलाही एक महीने के सफर पर चारों तरफ आपको घेरे में नहीं होगी, जिधर रुख करेंगे महदी उधर फतह करते चले जाएंगे। कुफ्र को नेस्त नाबूद कर सकते, कोई दुनिया में काफिर नहीं बचेगा मगर ये कि हजरत की हुकूमत के ज़ेर साया आ जाएगा। और जहां जहां पे इंसान बसते हैं, सुबह शब ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें गूंजेंगी। वो मकासद इलाही जब आएंगे तो पूरे हो जाएंगे। जो नबियों के जरिए से खुदा पूरे करना चाहता था, वो सब के सब, जो आयत आगे सखावत ने पढ़ी थी, वो आयत मैं आपको इशारा कर दूं कि खुदा ने पैगंबर अकरम की जिम्मेदारी लगाई है। 2 आयतें हैं, सूरह तौबा में भी 2 आयतें और सूरह सफ में भी 2 आयतें, एक दूसरे के मुशाबे हैं, थोड़े से फर्क के साथ। सूरह तौबा में 33 नंबर आयत में इरशाद फरमाता है कि युरीदूना युत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम व याबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहू, ये नूर खुदा को अपने फूंकों से बुझाया जा चाहते हैं, खुदावंद अज़ीम अपने नूर को तमाम करेगा, इन्हें बुझाने नहीं देगा। वलौ करिहल काफिरून, काफिर इसे नापसंद करेंगे। अगली आयत में इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। खुदा वो है जिसने पैगंबर को दीन किस लिए, ताकि इस दीन को तमाम दीनों के ऊपर गलबा दे। काफिर बेशक इसे नापसंद करेंगे। सैयद शुहदा फरमाते हैं मिन्ना इसना अशरा महदी, हम में 12 महदी हैं, हम सब के सब महदी हैं। तासे ओहम, जो आखिरी महदी है ना, आखिर ओहम अत्तासे ओ मिन गुल्दी, आखिरी महदी मेरी औलाद में से ना हुआ। ये क्या करेगा? युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, ये वो है जो जमीन को उसके मरने के बाद जिंदगी अता करेगा। जब वो आएंगे जमीन जिंदा हो जाएगी, जमीन अपने खजानों को निकाल देगी, मसाइब खत्म हो जाएंगे, इस हद तक लोग गनी हो जाएंगे कि सदका लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। किसी के सर पे हाथ रख देंगे 40 गुना उसकी अक्ल बढ़ जाएगी। इल्म के 27 जुज हैं, अभी तक 2 जुज जाहिर हुए हैं। हजरत आएंगे 25 जुज के साथ, इल्म को तमाम 27 जुजों के साथ कायनात में जाहिर कर देंगे। ये इंसानियत की अजमत और तरक्की का दौर है। जब हजरत आएंगे तो फिर मोमिनीन को खुदावंद अज़ीम, लिहाजा जो मुंतज़िर है वो दुनिया से चला जाता है, उसके लिए फर्क नहीं करता तक़द्दुमुल अम्र औ तअख़्ख़ुरुहु, इस अम्र का मुतक़द्दिम होना ज़ुहूर इमाम का या मुतअख़्ख़िर होना। इसलिए कि जो इस ख्वाहिश के साथ इंतजार की सूरत में दुनिया से चला जाता है, जब हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे कब्र में आकर के फरिश्ते कहेंगे कि आपके इमाम ने ज़ुहूर फरमाया है, आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो आइए अपने इमाम के साथ शामिल हो जाए। ये है मुंतज़िर की खुसूसियत। खुदावंद सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें मुंतज़िर हकीकी करार दे। खुदावंद सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे दिलों में मारिफत इमाम में इजाफा फरमा, तवज्जो इनायत इमाम में इजाफा फरमा। खुदावंदा इस जम पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, इस मकान पे, इस जगह पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। मेजर साहब और हसन के रिज्क में वसअत व बरकत अता फरमा।
ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جو طالب علم بچے یہاں پہ موجود ہیں بارگاہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اپنے دین کے خادم قرار دے۔ بارگاہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ ذکر مقدس جیسے یہاں جاری ہوا ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری ہو ساری رہے، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد۔